ایک روزہ جو دل ہلا گیا۔ رمضان کا دوسرا دن تھا۔ فجر کی اذان میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ ہر گھر میں سحری کی گہما گہمی تھی، کہیں پر اٹھوں کی خوشبو، کہیں چائے کے کپوں کی کھنک۔ مگر اس پر رونق شہر کی ایک گلی کے خاموش سے گھر کے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ عورت ماں جی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ایک پرانے بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی جس کے دانے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں نور تھا۔ آنکھوں میں نیند تو تھی مگر انتظار اس سے زیادہ۔ انتظار اس لمحے کا جب دروازہ کھلے گا، ان کی بہو عائشہ کچن میں جائے گی اور نرمی سے آواز دے گی، امی جان آج کی سحری میں کیا کھائیں گی؟ مگر یہ تیسرا رمضان تھا جب یہ آواز سنائی نہیں دی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھیں، جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں کچن کی طرف چل دیں۔ اندھیرے کچن میں روشنی جلائی، نل سے پانی کا گلاس بھرا اور رب کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اللہ آج بھی تیری رضا کے لیے، خالی پیٹ ہی سہی، نیت ہے دل حاضر ہے، تو سب جانتا ہے۔ 2 گھونٹ پانی پیا اور سحری مکمل کر لی، تسبیح اٹھائی اور جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ عائشہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ آج کل رمضان کو ایک رسم کی طرح گزار رہی تھی۔ اس کی سحری صرف اس دن ہوتی جب وہ خود روزہ رکھتی، اور وہ بھی صرف اپنے انسٹاگرام پر فرسٹ وائبز کی اسٹوری کے لیے۔ شوہر حسان آفس کے کاموں میں مصروف رہتا اور اس کے لیے رمضان کے دن عام دنوں جیسے ہوتے۔ وہ نہ تو ماں جی کے معمولات سے باخبر تھا، نہ ہی عائشہ کے انداز سے پریشان۔ عائشہ کے لیے ماں جی صرف ایک ذمہ داری تھی جو خاموش، بے ضرر اور غیر متحرک سی دکھتی تھی۔ دن چڑھا، ماں جی نے قرآن پڑھا، نمازیں پڑھیں اور اپنے کمرے میں سارا وقت گزارا۔ چہرے پر تھکن تھی مگر زبان پر شکر تھا۔ دوپہر میں بہو نے ہنستے ہوئے دوست کو فون پر کہا، یار اماں جی تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہے، کچھ کہتی بھی نہیں، بس اپنے کمرے میں خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی، ارے بڑھاپے میں تو سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اپنا خیال رکھ اور انسٹاگرام پر وائبز مت بھولنا۔ ماں جی نے یہ سب سنا، کمرے کے بند دروازے کے اس پار بیٹھ کر۔ ان کے دل پر چوٹ تو لگی مگر وہ مسکرا دیں، اللہ پاک اب گواہ ہے، یہ بھی تیری بندی ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے، تو اسے ہدایت دے۔ افطار کا وقت قریب آیا۔ عائشہ نے خوب اہتمام کیا، فروٹ چاٹ، چکن رول، دہی بڑے اور اسپیشل لال شربت۔ اس کے کچھ قریبی دوست آنے والے تھے جنہیں اس نے رمضان فیسٹ کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ ماں جی نے حسن معمول اپنے کمرے میں ہی کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ انہوں نے کچن ٹیبل کی طرف نہیں دیکھا۔ ان کی دنیا اب ایک کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ بعد از افطار عائشہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ ماں جی کا کمرہ کئی دنوں سے صاف نہیں کیا گیا۔ اس نے جھاڑو پکڑا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں جی سو چکی تھی۔ بستر کے نیچے ایک پرانی ڈائری گری ہوئی تھی۔ عائشہ نے وہ اٹھائی، ایسے ہی تجسس میں صفحے پلٹنے لگی۔ صفحے پر لکھا تھا، رمضان 1، عائشہ نے مجھے جگایا، پیار سے چائے دی، خوشی ہوئی۔ رمضان 2، کچھ نہیں کھایا، پانی پیا، روزہ رکھ لیا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ صفحہ بار بار پلٹتی گئی۔ ہر دن، ہر تاریخ، ہر لفظ ایک خاموش فریاد تھا، ایک درد، ایک صبر اور ایک ماں کا ٹوٹا ہوا دل۔ آخری صفحے پر وہی جملہ بار بار لکھا گیا تھا جیسے دل پر قیدی ہو، آج صرف پانی سے روزہ رکھا، اللہ سب جانتا ہے۔ عائشہ کے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر سر پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ماں جی کے چپ رہنے سے وہ ہمیشہ یہ سمجھی تھی کہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ خاموشی، یہ ڈائری، یہ جملے، سب کچھ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات وہ سوتی نہیں۔ پہلی بار اس نے دل سے دعا کی، پہلی بار اس نے رب سے ماں جی کے لیے معافی مانگی، پہلی بار اس نے خود سے نفرت محسوس کی۔ صبح اذان سے پہلے وہ کچن میں تھی، ہر چیز خود سے بنائی، پراٹھے، انڈا، چائے، کھجور، دہی، سب کچھ۔ ماں جی کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، امی جان۔ ماں جی چونک گئی، حیرت سے دیکھا، آنکھوں میں نمی۔ آپ کے لیے سحری لائی ہوں، میرے ہاتھ کی۔
میرے دل سے ماں جی نے کچھ نہ کہا، بس نظریں بھر آئیں۔ عائشہ نیچے بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی۔ معاف کر دیں امی، بہت دیر کر دی، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ماں جی نے تھپکی دی اور کہا، بیٹا رب بہت بڑا ہے اور مائیں بہت نرم دل رکھتی ہے، تم آج لوٹی ہو یہی کافی ہے۔ اس دن کے بعد ہر سحری میں محبت ہوتی، ہر افطار میں دعا۔ اب دسترخوان کبھی خالی نہ رہا، نہ دل تنہا۔ عائشہ نے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کی، ماں جی کے قریب ہو گئی۔ وہ اب ان سے پرانی کہانیاں سنتی، ان کے ہاتھ دباتی، ان کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتی۔ شوہر بھی حیران تھا مگر خوش۔ ایک روز ماں جی نے ڈائری کا وہ آخری صفحہ پھر لکھا، رمضان 10، آج میری بیٹی نے مجھے سحری میں جگایا، میرے ہاتھ چومے، میرے دل کو سجدے جیسا سکون ملا۔ آج کا روزہ خالی دسترخوان پر نہیں، بھرے دل پر رکھا گیا ہے۔ کبھی کبھی رشتے آواز نہیں دیتے، بس آنکھوں سے، خاموشیوں سے اور دعاؤں سے پکارا کرتے ہیں۔ اگر ماں کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو وہ بھی رب سے شکو نہیں کرتی، بس رب سے دعا کرتی ہے، اور ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھیں۔ کمنٹ میں سب آمین ضرور کہیں، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔